رضا معصوم خم کی، اسی پر ہر گھڑی ہوگی عطا معصوم خم کی، جسے بھی ہو گئی حاصل رضا معصوم خم کی، جو اپنے گھر سے مشہد کے لیے رختے سفر ہوگا، چلے گی ساتھ ساتھ اس کے دعا معصوم خم کی، چلے گی ساتھ ساتھ اس کے دعا معصوم خم کی، فضیلت کون کیا لکھے بھلا معصوم خم کی، فضیلت کون کیا لکھے بھلا معصوم خم کی، ثمر مل جائے مجھ کو بھی ہنر شعر و سخن کا رقم اشکوں سے ہو مولا ثنا معصوم خم أشهد
زهر بدر حسین جهانی کوچک شهر حسین شکرن شکرن به میلاد حسین اولادم فدای हालांकि हम लिया है हमारे एक हमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी 2 बार बैकअप से इसी को दोबारा मिली داخل بعد مال حرمه دیکھیے یہاں اندر جب انٹر ہوں گے تو 3 زیارتیں ہیں بالکل سامنے یہ شاہ عبدالعظیم حسنی ہے. شاہ عبدالعظیم حسنی امام مجتبیٰ علیہ السلام کے 4تھی نسل سے بیٹے ہیں, یعنی ان کے بعد 2 اور ہیں, اس کے بعد امام حسن عسکری امام حسن مجتبیٰ ہیں. اور لیفٹ میں حضرت حمزہ ہیں. حضرت حمزہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں, حضرت معصوم قم کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اور رائٹ میں ایک اور ہیں, وہ حضرت امام زادہ طاہر ہیں, وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں, فرزند میں سے ان کے نوزائیدوں میں سے. تینوں کی انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آگے جاؤں گا. یہ انہوں نے 3 اماموں کی انہوں نے جو ہے زندگی دیکھی, 3 اماموں کو دیکھا. امام خود امام رضا کے زمانے میں تھے یہ, پھر امام رضا کے بعد امام تقی کے زمانے میں تھے, پھر امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں تھے. 3 اماموں میں تھے, اور 10ویں امام کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ جگہ جو ہے شاہ عبدالعظیم حسنی, یہ ایران کے اندر تیسری بڑی زیارت گاہ ہے. پہلی زیارت گاہ امام رضا علیہ السلام کی ہے, دوسری معصوم قم کی ہے, اور تیسری زیارت یہ ہے. خود ان کی زیارت کا ثواب ایسا, جو بھی ان کی قبر کی زیارت کرے گا گویا ایسا جس نے خود قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. دیکھیے امام زادہ حمزہ بھی, یہ بھی خود امام سے پہلے, امام زادہ سے پہلے لے آئے تھے. امام زادہ شاہ عبدالعظیم حسنی سے پہلے یہ یہاں پر آئے تھے. یہ بھی تبلیغ کے عنوان سے غرض سے یہاں پر آئے تھے, اور یہیں پہ جو شہید کر دیے مامون رشید کے جو تھے فوجی لشکر, انہوں نے یہاں پر ان کو شہید کر دیا. یہاں پر بہت زیادہ شیعت کی تبلیغ کر رہے تھے, علنی باقی کربلا کو عیاں کر رہے تھے, تو اس جرم میں ان کو یہاں پر شہید کر دیا گیا. ان کے برابر لیفٹ میں آپ آئیں گے, باہر نکلے تھوڑے فاصلے پر ہے رائٹ میں, وہاں پر امام زادہ طاہر ہیں. وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی 8ویں نسل سے. نماز پڑھ لیں, ظہر کی آپ پڑھ لیں, اندر بھی جائیں. کہاں کا نہیں ادھر آگے
से कहें ज़रा जल्दी जल्दी निकल आए। लाइन में लग जाओ एक जा रहा मैं ये माजर चाहता हूँ कि हमें आप सबकी फ़्लाइट जो है 7 बजे के टाइम में पहुँचना है और अभी हमें शाह अब्दुल अज़ीम जाना है, वहाँ पे जाने में बहुत टाइम लगेगा और वहाँ लंच भी है, उस पर 1 घंटा लग जाएगा हमारा। तो टाइम बहुत कम है, मैं मुख्तसर 2 जुमलों में बात को ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी मुख्तसर हिस्ट्री मिल जाए। देखिए बीबी शहर बानो सब जानते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी है। इनके बारे में ये सबके जहन में सवाल उभरता है कि पहाड़ी पे कैसे आ गई, एक ये मसला है। इसके बारे में 2 रिवायतें सामने नज़र आती हैं, हमें देखने में आती हैं। 2 रिवायतें हैं और बाज़ जो रिसर्च करने वाले मुहक्किकीन हैं आज के ज़माने के हमारे उलमा किराम, उन्होंने भी रिसर्च की है। वो ये कहते हैं कि शहर बानो, बीबी शहर बानो जो है ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। जब इमाम की विलादत हुई, चौथे इमाम की विलादत हुई थी, उनकी कुछ अर्से बाद ही बीबी का इंतकाल हो गया। एक रिवायत ये कहती है और जो ज़्यादा सही समझ में आ रही है रिवायत वो यही है कि बीबी का इंतकाल हो गया था मदीने में, वहीं पे वो दफन है और इसका ख़त्म। दूसरी रिवायत ये कहती है कि वो वाक़ई करबला में आई थी, करबला के बाद जब असीर के बनाए गए वहाँ तक पहुँचे तो उसके बाद जो है वो काफ़िले जो जुदा हो गए थे एक दूसरे से, उसके बाद बीच वहाँ से निकल किस तरीके से इस तरफ आ गई। एक रिवायत ये है कि इन पहाड़ों में आके इस रय के पहाड़ों में, रय इलाका था ये सोफी, तो रय में आके पहाड़ों में आके गुम हो गई, गायब हो गई वहाँ आके। तो ये 2 चीज़ें हैं सामने जो मशहूर है। अभी लिखिए उनकी रिसर्च है, उसके अलावा बाद कदीमी जो मुज्तहिद थे उलमा किराम गुज़रे हैं वो भी यही कहते हैं कि ये जो हकीकी बीबी हैं वो हकीकी बीबी ये नहीं है उनके रिसर्च के मुताबिक, कि वो मदीने में ही इंतकाल उनका हो गया था जब इमाम विलादत हुई थी। ये कोई और है उनके नाम की, खुद वो नहीं है बीवी। अब ये मुहक्किकीन का रिसर्च ये सामने आती है। अब ये आपका अपना अक़ीदा, कुछ बातें अक़ीदे के बारे में मुनहसर होती हैं। तो इंसान किसी चीज़ को अक़ीदा बना ले, अब वो चाहे गलत हो या सही हो, उसका अक़ीदा कैसे करेंगे। ये क्या हुआ भाभी? वो हाँ, मैं जब आई थी तो कच्ची सड़क थी, कच्ची। मैंने तो जब बस से उतरा ना, मैंने माइंड चेंज कर दिया। मैंने कहा कोई व्हील वाला नहीं जाएगा। और जब यहाँ आया इनको देख के मैंने कहा ये कहाँ आ गई। मैं तुम्हारी बीवी ले आई, लेकिन हम हीर को दिखाए तो कहेंगे तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओ। एक सेकंड पहले आपके अकेले रहता है बस मत पूछो। नहीं पड़े नहीं वो बस नहीं है। हाँ चलिए वहाँ पे मन्नत नहीं पकड़ो। आपने याद कर ली। चलिए वाह देखिए होता है। और एक बैग किधर है?
سعادت پائی یہاں پانی بھی نظر آتا ہے زمزم جیسا سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا شہنشاہ غریب الغرباء اشغالوں سے ملاقات یہاں ہوتی ہے زندگی آگے یہیں پر تو جہاں ہوتی ہے تیرے اس ذہن میں یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا 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 تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت کرتا شیر کا دین کا کس طرح ہوتا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت کرتا شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی یا امام رضا کہ غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ رضا یا امام رضا یا امام رضا کہ کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں تیرے معروف نے باندھی ہے کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں تیرے معروف نے باندھی ہے سمندر کی حدیں پڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا جب اس نے دی صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت کرتا شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت کرتا شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا دیگر سلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا السلام علیکم یا علی المبعوث رضا اے مولا امام رضا پر ہمارا سلام میں مختصر سے یہاں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد زیارت پڑ جائے گی اور تھوڑا سا ایک موقع بھی آتا ہے پڑھنے کا جو میرے خان ہیں آپ نے ایک لمبا سفر کیا طے کرنے کے بعد میں امام کی بہن کی زیارت کی قبر کی وہاں سے زیارت کرنے کے بعد
راستے کی تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ آج آپ اپنے اصل مقصد تک پہنچ چکے ہیں. آج آپ اپنے مولا کے حضور میں آ چکے ہیں. یہ وہ مولا کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بھی غم زدہ ہو، جو شخص بھی پریشان ہو اور اس در کی زیارت کرے اور اس کی پریشانی دور نہ ہو تو تعجب ہے. یعنی یہ وہ در ہے کہ جہاں انسان آتا ہے اور دل میں اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں لے کے آتا ہے اور اس در پہ پہنچتا ہے، یقیناً اس کی آرزو پوری ہوں گی. یہ زیارت، مولا کی زیارت، اس کا ثواب جو بیان کیا گیا ہے، کسی نے پوچھا سوال کیا مولا سے کہ زیارت کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ 70 حج کے برابر ثواب ہے زیارت کا. زیارت وہ ہے جس کو ایک ہے آپ نے زیارت کی، سلام کیا، قریب پہنچیے، ادب سے آپ نے احترام سے ذریعہ بات لگایا، وہ یہ 70 حج آپ کے نام اعمال میں لکھی گئے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی روایتیں ملتی ہیں جو اس طرح بیان کرتی ہیں. دیکھیے ایک چیز اور ہے جو ہمارے مولا نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے، یا ہمارے 8ویں سرکار نے ہم سے وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم بچے ہم سے جب ضد کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی ضد کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بیٹا اگر آپ خاموش رہے تو میں آپ کو یہ چیز دوں گا. یہ مثلا مثال طور پہ آپ آئے ہیں، ہمارے اظہر اقبال صاحب نے کہا کہ میں ایران آپ لوگوں کو جا رہا ہوں، لے کے جا رہا ہوں اور فلاں جگہ کی زیارتیں کراؤں گا. یہ انہوں نے وعدہ کیا آپ سے. اب انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق یہاں لے کر آ گئے، اپنا وعدہ پورا کر لیا. ممکن ہے کوئی زیارت مس ہو گئی ہو، لیکن اپنی طرف سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا آپ کا. یہ انسان ہے، ممکن ہے کہ کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بھول بھی سکتا ہے، فراموش بھی ہو سکتا ہے، وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن امام نے جو وعدہ کیا ہے وہ امام کا وعدہ ہے، کبھی بھی اس میں وعدہ خلافی نہیں ہوگی. امام کیا وعدہ کرتے ہیں؟ امام یہ وعدہ کرتے ہیں جو شخص بھی میری زیارت کے لیے آئے گا. دیکھیے امام کا وعدہ، امام یہ فرماتے ہیں جو شخص بھی میری زیارت کے لیے آئے گا میں 3 جگہ اس کی مدد کروں گا. امام کا وعدہ ہے، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، عام انسان کا وعدہ نہیں ہے، معصوم کا وعدہ ہے. ایک دفعہ کس نے زیارت کی، جس نے زیارت کی اس کے لیے ہے کہ میں 3 دفعہ تیری مدد کرنے کے لیے آؤں گا. 3 مقامات پہ مولا فرمانے میں تو یہ مدد کرنے کے لیے آؤں گا. پہلی جگہ جہاں مولا ہماری مدد کے لیے آئیں گے وہ ہے کہ اندہ سوال منکر و نکیر. جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے گا ہمارے سے قبر میں تو مولا ہماری مدد کے لیے آئیں گے. دوسرا مقام جہاں مولا ہماری مدد کے لیے پہنچیں گے وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے نام اعمال کو ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا. اب یہ نام اعمال جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے تو اس کے لیے جنت، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے تو اس کے لیے جہنم. مولا فرماتے ہیں اس جگہ تمہاری مدد کروں گا. یہ کس کے لیے؟ جو زیارت کے لیے آئے گا. تیسرا مقام امام فرماتے ہیں وہ جگہ ہے کہ جہاں میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا وہ اندہ پل صراط، یعنی پل صراط پہ جب آپ جا رہے ہیں، الصراط جب آپ صراط پہ چل رہے ہیں، پل صراط سے گزر رہے ہیں، وہ ایسا لمحہ ہے کہ ذرا سا بھی پاؤں ہٹ کے وہ انسان نیچے گر جائے. مولا فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. یعنی یہ ہستی صلوات پڑھ لیجیے محمد. ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں ہمارا امام ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے. پھر بن کے بھکاری چوکھٹ میں تمہاری آیا ہے سواری ہے شان خراسان
یہ صحن امام حسن مشتبہ ہے، جس میں ہمارا جو ہوٹل جہاں ہم لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس ہوٹل کا دروازہ اس صحن میں کھلتا ہے. یعنی اس صحن میں جب آپ آئیں حسن مشتبہ میں تو رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ ہوٹل ہے، یہ قصر ضیافہ. یہ مشہد میں یہ بہت اچھا ہوٹل ہے جہاں پر ہم لوگ رکے تھے. اور بالکل اس میں تو آپ کو اذان جس وقت ہو رہی ہے اس وقت اگر آپ یہاں سے نکلیں تو ہم نماز جماعت پکڑ سکتے تھے. اتنا بالکل یہ جو سے نظر آ رہا ہے یہ ہوٹل ہے. اور یہ ہوٹل کی انٹرنس جو ہے یہ یہاں پر سے یہ ہوٹل کی انٹرنس ہے. تو بہت اچھا تھا یہ. Go.